کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی، لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو پرائم منسٹر بنایا تیسری دفعہ، تو وہاں پر بھی ان کو میڈیا کے حوالے سے کچھ مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا. میں نے کہ آج تک پوری محنت کے ساتھ پورا پرفارم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو 2017 میں جب پاناما آ گیا اور ایک سازش شروع ہو گئی تو پھر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. میرے پاس پھر کوئی اور چوائس نہیں تھی، تو پھر میں نکل آئی میدان میں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ 21 تاریخ کو جب آپ عزت سے تشریف لائے وطن واپس، تو میں اسٹیج پہ کھڑی تھی. میں اس دن اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سک رہی تھی جب میں لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھ رہی تھی، جذبہ دیکھ رہی تھی. اور کے بعد جب یہ جھوٹے کیسز وغیرہ ختم ہو گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ آج میری جو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد میں اگر خوشی سے اپنی والدہ کی طرح آپ واپس سیاست میں آئے، وہ آرام سے گھر چلی گئی. اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی. اس لیے میں نے کبھی لالچ نہیں رکھا. 2011 سے لے کے آج تک میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، میں نے کسی ٹکٹ کی، کسی عہدے کی توقع نہیں کی، اور آج بھی بغیر کسی لالچ کے جماعت مجھے جو جگہ دے گی، جو حکم دے گی، سر آنکھوں. میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں جی کہ آپ نے جو حمزہ کی اور میری بات کی، تو حمزہ کے اور میرے سامنے آپ کی، میرے والد کی ایک بہت روشن مثال ہے. ہم دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بچپن سے ایک ہمارا بہن بھائی کا بڑا اچھا تعلق بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا بھی یہی ہے کہ آپ کو اور ابو کو کبھی مایوسی کا ہماری طرف سے سامنا نہ کرنا پڑے. یہی توقع ہے آپ دونوں سے انشاءاللہ، اور یہی راستہ ہے عزت کا، مقام کا. ایک تو جماعت کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں بہت پوٹینشل ہے، اور میں دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے. سیاسی میدان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ان سے ہٹ کے، مسلم لیگ نون پاکستان کی خدمت کی نیت رکھتی ہے. اور اگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کہ جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا. گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ اے جے کے الیکشنز ہوں، یا وہ اس کڑے وقت میں جب ظلم کا ہمیں سامنا تھا، جبر کا سامنا تھا، الیکشن کیمپین پہ جانے سے پہلے یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ رزلٹ کیا ہوگا، اور ہمیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ کی 2 سیٹس ہیں. لیکن کیونکہ جماعت کی ذمہ داری تھی، جماعت کو زندہ رکھنا تھا، تو میں جاتی تھی، کیمپین بھی چلاتی تھی. لوگوں نے بہت ساتھ دیا، عوام نے بہت ساتھ دیا. اور جس طرح نیب کی ابھی سعد رفیق صاحب نے بات کی ہے، وہ میرے کریڈٹ پہ بات نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں نے اسپیشلی لاہور یہاں پر بیٹھا ہے، جو اس دن بعد میں اپنی قیادت کے بعد میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں.